کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی، پس نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ دم بریدہ ہے، کٹا ہوا ہے، قطع النسل ہے۔ اس صورت کا ماقبل سے اس صورت یہ ترتیب قرات کے اعتبار سے 108 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 15 نمبر، رکوع 1، آیت 3 قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت، الفاظ 10، حروف 37، اور یہ صورت مکی ہے۔ ربط اور مضمون یہ ہے کہ اس صورت ماقبل کے اندر جو لوگ روز جزا کا انکار کیے، جن کے اندر خباثت، بدباطنی ہے، ان کی برائیوں کا تذکرہ تھا، اور اس صورت کے اندر آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا حکم ہے کہ تم لوگ اے مسلمانوں، تمہارے نبی بڑے اونچے مقام والے ہیں، تم اپنے نبی سے محبت کرو اور نبی کی پیروی کرو، اور تمہارے نبی کے جو دشمن ہیں، جو لوگ تمہارے نبی سے عداوت، بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تم لوگ نفرت کرو، ان کے طریقے سے، ان کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے، ساری چیزوں سے نفرت کرو۔ اور درمیان میں ادائے شکر اور عطائے نعمت کا تذکرہ ہے کہ اے نبی، ہم نے جو آپ کو نعمت دی اس کا آپ شکریہ ادا کیجیے، اور جو ہم نے نعمت دی ہے اس کے اوپر فخر اور غرور نہیں ہے، بلکہ شکر اور تواضع کرنا ہے۔ یہ اس صورت کا ترجمہ ہوا اور ربط اور مضمون بیان کیا گیا۔ شان نزول کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ قاسم کا جب انتقال ہوا، اور قاسم کے بعد عبداللہ، جن کے نام پر آپ لوگ مسجد کا نام رکھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت قاسم کے انتقال کے بعد پھر عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کا بھی غالباً انتقال ہو گیا تھا، تو عاص ابن وائل سہمی اور دیگر مشرکین کفار یہ کہنے لگے کہ ارے اس آدمی کا اب کوئی نسل نرینہ اولاد نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، صبر کرو، نعوذ باللہ یہ محمد کا یہ دین کچھ دن چلے گا، اور اس کا کوئی اولاد تو ہے نہیں جو باپ کے مشن کو لے کر کے چلے گا، اس لیے تم لوگ برداشت کرو، اور نعوذ باللہ ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ اس مردود زمانہ عاص بن وائل سہمی نے کہا۔ اور بعض روایت کے اندر ہے کہ روبرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ دیا۔ ابتر کے معنی آتے ہیں نسل کٹی ہوئی، جس کو ہم لوگ اپنے زبان میں دیہات میں ہم لوگ طرح نربسیا جس کو کہتے ہیں، کہ جس کو نربسیا کہہ لیجئے اپنی زبان میں ہم لوگ۔ ابتر کے معنی یہ ہوا کہ نعوذ باللہ یہ ابتر ہو گیا، جس کو ہم لوگ نربسیا کہتے ہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں ہو، جس کی نسل نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی، آپ کے دشمن جو آپ کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں، آپ دل کو چھوٹا مت کیجئے، ہم بہت خیر کثیر آپ کو دیے، اور یہ دشمن جو لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ دم بریدہ اور نسل کٹی ہوئی نہیں رہیں گے، بلکہ یہ آپ کا دشمن ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور ان کافروں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہے کہ عاص بن وائل سہمی کون ہے، اور بعض روایت میں ابو جہل کا بھی نام آتا ہے، ابو لہب کا بھی نام آتا ہے۔ ابو لہب بھی خوشی منایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کے بعد۔
تو ان دشمنوں کا آج کوئی نسل کوئی نہیں جانتا. آج بھی آپ لوگ کسی سنے ہیں کہ یہ ابو جہل کا اور ابو لہب کا، عاص بن وائل سہمی کے نسب کا ہے، نسل کا ہے. اور ہم لوگوں نے تو کیا ہے جماعت کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو دیکھا کہ واقعتاً جب کیا ہے ابھی 1-2 سال قبل غالباً بلسکرا رانچی ہی سے جماعت گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی فاطمہ کے خاندان چہرہ ہی دیکھنے کا من کرتا تھا ہم کو اس کو. اور ابھی تک اس نوجوان حمزہ نام تھا ان کا، 18-20 سال کے لڑکے تھے. کیا نورانیت تھی. وہی تصور کرتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد جب حضور کی اولاد کے چہرہ میں وہ کشش، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے میں کیا کشش ہوگی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اچانک دیکھے تھے تو بے ہوش ہو کر کے گر گئے تھے. من رآہ بداہتن، کہ جو حضور کو اچانک دیکھ لیتا وہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتا. اور بلکہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضور کا حسن و جمال مکمل ظاہر نہیں کیا گیا. انسان کے طاقت کی بس کی باہر کی بات ہے کہ حضور کے جمال کو دیکھ لیتا، حضور کے جمال کو اللہ تعالیٰ چھپا دیے تھے. وہی یہ بات نکل گئی کہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے. اور اس جماعت کی برکت سے ہم لوگوں نے بھی ان آل رسول کی زیارت کی. ابھی تک اس نوجوان لڑکے کا چہرہ میرے سامنے ہے کہ کیا اس کی عبادت کا انداز تھا، بولنے کا انداز، تواضع کا انداز، خدمت کا انداز، بات کرنے کا انداز. آج تک میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا. اتنی سنجیدگی، متانت، ابھی تک اس کا چہرہ میرے سامنے ہے. اور شاید انشاءاللہ موت تک یہ اس کا چہرہ رہے گا. اس کی محبت کی برکت سے امید ہے کہ شاید اللہ تعالی ہمیں شفاعت عطا فرمائے اور اس کی نورانیت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ گھبرائیے مت، آپ کا دشمن ہی نامراد رہے گا اور اسی کی وہی قطع النسل رہے گا، اسی کی نسل کٹی ہوئی رہے گی. آپ تو بالکل آپ کے جو ہے نسل علماء کرام. ارے اولاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باپ کا لے کر کے کام چلے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام دنیا کے اندر لے کر کے لوگ چل رہے ہیں. اور بلکہ بعض نبی پر تو 1-2 ایمان لائے اور بعض نبی پر 72، نوح علیہ السلام 1000 سال دعوت دیے اور کل 82. اور ہمارے امت کے علماء میں سے مولانا الیاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے کہ ان کی مشن سے کتنا لاکھ لوگوں کی زندگی بدل گئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ سے بھی لوگ زیادہ ایمان قبول کیے. تو یعنی یہ نہیں کہ نبیوں سے ان کی فضیلت بڑھ گئی، یعنی جو کام نبی سے ہوتا تھا اس سے تعداد میں زیادہ اللہ تعالی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء سے لیا ہے. یعنی نبی کے یہ ذہن صاف رکھیے کہ ہدایت پر لوگ آئے لیکن ان کا مرتبہ اور رتبہ صحابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو نبی سے کیا بڑھ جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ 50,000 کماتا ہو یا 10 لاکھ کماتا ہو اور انگوٹھا چھاپ ہو، اور ایک آدمی عالم دین ہو اور 5,000 کماتا ہو، تو اس پیسے کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت نہیں بڑھ جائے گی. ایک مثال دیا سمجھانے کے لیے کہ بعض مدرسے میں باورچی کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اور استاد کی تنخواہ کم ہوتی ہے، تو کیا باورچی کی فضیلت استاد سے بڑھ جائے گی؟ تو یہ ایک مثال دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد کے انتقال پر خوشی منا رہے تھے کہ ان کا دین ختم ہو جائے گا، ان کا دین رک جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ حضور کے دین کو قیامت تک باقی رکھا اور حضور کے دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اللہ اس کا محافظ ہے. تو یہ صبر اور تسلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا. اللہ کے ساتھ یہاں پر تنبیہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ جب نعمت ملے تو نعمت ملنے پر شکر ہونا چاہیے، فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز اور قربانی کا حکم دیے کہ نماز چونکہ پڑھتے تھے وما کانا صلاتہم الا تصدیہ، کہ کافروں کی جو نماز تھی وہ الا مکاؤ و تصدیہ، کہ ان کا سیٹی بجانا اور تالی پیٹنا ان کا نماز رہ گیا تھا. جس طرح حج ننگے کرتے تھے
اور قربانی وہ غیر اللہ کے لیے کرتے تھے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ اس طرح نہ ہونا چاہیے۔ اور وہ کہنے لگے کہ حضور کا تذکرہ مٹ جائے گا، تو دیکھیے حضور کا تذکرہ کیا مٹے گا، جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہے وہاں وہاں حضور کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر کہ فجر کی نماز پورب کی جانب سے شروع ہوتی ہے، اور فجر کی نماز ابھی کشمیر کے علاقے تک جاتا ہے کہ پھر وہاں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہاں عشاء کی اذان ہوتی ہے آخری منزل میں تو دوبارہ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹہ میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ اللہ کے ساتھ اسی محمد کے معنی کیا ہے، جس کی تعریف کی جائے، محمد اس سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ اور یہ ہم کیا تعریف کریں، جادو تو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر کے بولے۔ امریکہ کے اندر عیسائیوں کا 100 لوگوں پر مشتمل ایک میٹنگ ہوئی کہ آپ لوگ ایسے آدمی کو چنیے جو سب سے زیادہ انقلابی آدمی ہو، تو عیسائیوں نے سب سے پہلے ہیڈ لسٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کیا۔ تو عیسائی لوگ ناراض ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نمبر پر رکھا، تو بولا ہاں ہم نے تاریخ پڑھی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انقلابی آدمی، اور چند سالوں کے اندر 23 سال کے مدت میں اور دونوں طرف سے 918 آدمی کے قتل پر اس طریقے سے دنیا کے نقشہ کو بدل دیا، یہ محمد کے علاوہ کسی کا کارنامہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم پہلے نمبر پر دشمنان اسلام بھی حضور کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر جو کائنات میں مخلوق میں رتبہ والا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ یہاں پر انا آتینا کل کوثر، اب کوثر کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ کو کوثر عطا کی۔ یہاں پر ایک عربی کے اعتبار سے جو لوگ عربی جانتے ہیں ایتا کا لفظ استعمال کیا، ایک ہوتا ہے عطا یعنی تے سے، اور ایک ہوتا ہے تو سے۔ تو عطا کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی مزدوری کے اور کسی کام کے بدلے میں دینا، جیسے امام مؤذنین کی تنخواہ تو یہ بدلے میں کہ یہ کام ہے، یہ عطا نہیں ہے، یہ ان کی ایک حق الخدمت ہے۔ تو جو چیز بدلے میں دی جاتی اس کو تے سے لکھا جاتا ہے، اور عطا یوتی کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی حق کے دینا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اے نبی ہم نے جو آپ کو حوض کوثر یا دیا ہے وہ بغیر کسی حق کے اپنے طرف سے محض عنایت ہے، آپ کو میں کسی چیز کے بدلے میں نہیں دے رہا ہوں۔ اور کاف ضمیر خطاب کی، جس کو انگلش میں یو سے آپ لوگ تعبیر کرتے ہیں، یعنی اے نبی یہ حوض کوثر یا کوثر کا عطا ہونا صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی کو یہ کوثر نہیں دی گئی ہے۔ کوثر یہ کثیر سے ماخوذ ہے، اس کے معنی بہت زیادہ۔ اس کے اندر امام راضی رحمت اللہ علیہ 15 قول نقل کیے ہیں، اور اپنے تفسیر کبیر کے اندر، اور یہ مولانا عبدالحق حقانی صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی تفسیر حقانی کے اندر 15 قول نقل کیے ہیں اس کوثر کے بارے میں کہ اس کوثر سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے کہ حوض کوثر سے وہ کوثر مراد ہے جس کو آپ لوگ بارہا سنتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پلائیں گے اپنے ہاتھ سے کہ میں تمہارے لیے، کہ جیسا کہ آج کی تقریر میں بھی بیان کیا کہ اللہ کے نبی فرمائے ان موعدکم الحوض، کہ اب تم سے ملنے کا وقت جو ہوگا، ملنے کی جگہ ہوگی وہ حوض کوثر ہوگی، وہیں پر حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ حوض کوثر جیسا کہ مشکات کے اندر باب الحوض والشفاعہ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو دیکھے کہ ایک حوض ہے جس کے دونوں طرف موتی کے قبے لگے ہوئے ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار۔ تو اللہ کے نبی پوچھے یہ کیا ہے، تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام کی یہ کوثر ہے، اور یہ کوثر آپ کو عطا کیے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ میدان محشر میں اللہ کے نبی پلائیں گے،
تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ حوض کوثر میدان محشر میں ہے، اور دوسری حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ جنت میں ہے۔ تو علماء نے تطبیق دیا، یعنی دونوں حدیث کو جمع کیا کہ اصل جو جنت میں جو حوض کا جو مین سینٹر ہے اور جو جڑ ہے وہ تو جنت میں ہے، اور میدان محشر میں حساب کتاب کے دن وہاں سے دو نالی آئے گی، ایک نالی سونے کا ہوگا اور ایک چاندی کا، اور وہ حوض کوثر میدان محشر میں قائم ہوگا، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیے گی، دوسرے کوئی لوگ نہیں پیئیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ امت میں وہی لوگ جو آج شریعت کی جام کو اور حضور کے دین کو صحیح سے پکڑے ہوئے ہیں وہی لوگ پیئیں گے، ورنہ جو لوگ بدعت ایجاد کیے، من گھڑت حدیث اور دین کے اندر طرح طرح کے خرافات، تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی ہٹا دیں گے، جیسا کبھی انشاءاللہ حدیث پیش کروں گا کہ حوض کوثر جس کی لمبائی چوڑائی کبھی عدن 1 مہینے کی مسافت کے برابر، یعنی بہت لمبا چوڑا حوض، اور اس کے پیالے ستاروں کے بقدر، کہ جو دنیا میں حکمت کے جام پیئیں گے وہی لوگ وہاں پیئیں گے، ورنہ محروم رہیں گے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے روک دیں گے کہ یہ کون؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں، اچھا صحابہ پوچھے کہ اے اللہ کے نبی اس دن کیسے ہم لوگوں کو پہچانیے گا؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ جس طرح آدمی دنیا میں اپنے گھوڑوں کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح وضو کے اثر سے میری امت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وضو کے اثر سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا آدمی ہے۔ تو اس لیے ٹھنڈا کے دن میں وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی پہچان کا ذریعہ ہوگا، اس لیے اس وضو کو نعمت سمجھیے اور وضو کو صحیح طریقے سے کیجیے۔ تو جب وہ لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو میری امت کا ہے، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ اے نبی یہ آپ کی امت کے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ یہ لوگ آپ کے بعد کیا کیا بدعت پیدا کیے تھے۔ تو اللہ کے نبی جلال میں آ جائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر دینی، کے ایسے لوگوں کو ہٹاؤ جو میرے دین کو بدل دیے۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ بہت سارے مقرر اپنے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط حدیث، من گھڑت حدیث، غلط بات، یا بہت سارے گمراہ لوگ اپنے کیا ہے شرک اور بدعت کو پھیلانے کے لیے غلط بات یہ کہہ دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا مقام ہے، لیکن 29ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ، کہ اے نبی آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ ایک بعض بات کو بھی اپنے طرف سے کہہ دیتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم آپ کو داہنے ہاتھ سے یعنی پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر آپ کے شہ رگ کاٹ ڈالیں گے۔ یعنی نبی کا اتنا بلند مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی آپ کا اتنا بلند مقام ہے، لیکن پھر بھی اگر میرے خلاف اپنی طرف سے آپ اپنی طرف سے گڑھ کر کے ایک بات کہہ دیتے ہیں تو میں آپ کا شہ رگ کاٹ ڈالوں گا۔ تو آج اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط بات اور اپنے جیب بھرنے کے لیے غلط حدیث بیان کریں، غلط شریعت کو پیش کریں، اور کہ کیا ہے یہ ایک مولانا کی تقریر سن رہا تھا کہ حضور کے انتقال کے وقت 3 جھنڈے لگائے، اس سے پتہ چلا گھر میں لگاؤ، مسجد میں لگاؤ، مزار میں لگاؤ۔ تو اس طریقے سے جو بکواس کر رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ کیا ہے کہ دین کی محنت میں غلط غلط حدیثیں بیان کر دیے، یا بہت سارے علماء تقریر اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط غلط حدیث بیان کرنے لگے۔ جب نبی کا مقام اتنا بلند ہے، اس نبی کو اجازت نہیں ہے، اللہ کتنا ناراض ہوئے کہ میں شہ رگ کاٹ ڈالوں گا، تو سوچئے کہ ہم لوگ نبی کے سامنے کیا چیز ہیں۔ نبی پورے دنیا کے لوگ ایک نمبر کے ولی بن جائیں، پھر بھی نبی کے ایک ذرہ اور ایک بال کے برابر ان کی قیمت نہیں لگ سکتی ہے، تو پھر ہم لوگ کیسے جرأت کرتے ہیں غلط حدیث اور غلط شریعت کو بیان کرنے کی؟ ہر ایک آدمی اپنے سینے میں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح ہرگز نہیں کریں۔ تو ایک تو یہ حوض کوثر وہ ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا،
دوسرا وہ جو حوض شب معراج میں جنت میں دکھلایا گیا جس کے کنارے موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور تیسرا قول یہ کہ کثرت اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے معنی کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی، تو تیسرا قول یہ ہے کہ اولاد کی کثرت، کہ الحمدللہ 23 سال کی مدت میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تیار ہو گئے تھے، اور روحانی اعتبار سے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد وأعلمکم، کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، والد کی طرح ہوں، اور تم لوگوں کو سکھاتا ہوں۔ یعنی جس طریقے سے والد اپنے اولاد کو تربیت دیتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سکھاتے تھے۔ تو ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی اتنے بلند ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاطَ، اور اتنے بلند نبی ہونے کے باوجود تم کو نبی تمہارے استنجا سکھاتے ہیں؟ تو سلمان فارسی جس صحابی سے اعتراض کیے تھے کہ نعم، ہاں میرے نبی کا تو یہی کمال ہے کہ اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود ہم کو استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو مراد روحانی اولاد ہے کہ یہ پوری امت جو ہے، قرآن نے تو صاف کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد کسی مرد کا باپ نہیں، یعنی نسبی سلبی جو ایک نسب کا ہوتا اس کے اعتبار سے نہیں، لیکن روحانیت کے اعتبار سے کہ بیٹا جو ہے باپ کے میشن کو لے کر کے چلتا ہے، تو تمام امت نبی کے میشن کو لے کر کے چلا، اور مشن نبوت پر چلنے ہی میں کامیابی ہے، صرف جشن ولادت منانے میں کامیابی نہیں ہے۔ جشن ولادت ابو لہب منایا، مشن نبوت سے بغاوت کیا تو ناکام ہوا، اور صدیق اکبر بلال حبشی مشن نبوت کو لے کر کے چلے، تو دیکھیے کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیے۔ چوتھا قول علماء اور اولیاء کی طرف اشارہ ہے کہ علماء اور اولیاء جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوثر ہیں، کہ قادیانی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اور نعوذ باللہ بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ نبی آنے کا مقصد یہ تھا کہ گمراہی کو بند کریں اور گمراہ بندوں کو ہدایت پر لائیں، اور بتاؤ ابھی دنیا کے اندر گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب مرض باقی ہے تو ڈاکٹر کا آنا تو ضروری ہے، اس لیے بھولے بھالے غریب مسلمانوں کو یہ قادیانی لوگ یہ اس طریقے سے بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ خاتم النبیین تو حضور کی ذات ہے، لیکن ذلی بروزی نبی یعنی غیر تشریعی نبی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آئے گا۔ اسی لیے تمام جماعت کا فتویٰ ہے کہ قادیانی بالاتفاق کافر ہیں، جس طرح کافر لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مرزائی لوگ قادیانی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کافر ہیں، کوئی ذرہ بھی نہیں۔ جب حضور یہ فرما دیے کہ میری مثال اس بلڈنگ کی طرح ہے کہ جہاں ایک اینٹ خالی ہو اور اس اینٹ کو میں بھر دیا، تو اب نبوت کی دروازہ ہی بند ہو گیا، تو بتائیے کہ دروازہ توڑ کر کے اور کھڑکی سے جو آئے وہ چور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور چور تو کیا ہے قابل یقین نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں اگرچہ اس امت کے اندر ابھی بھی گمراہی پھیل رہی ہے، تو اب جو اللہ کے نبی کا کام تھا وہ اللہ کے نبی نے اپنا کام اب علماء کو سپرد کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ جو کام نبی کرتے تھے وہی کام یہ ہمارے امت کے علماء کریں گے۔ تو اگرچہ مرض باقی ہے، ڈاکٹر اب وہ نبی کی شکل میں نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کے جو نائب علماء ہیں یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ چوتھی چیز نبوت عظمیٰ سید الانبیاء ہونا، کہ تمام نبیوں کا سردار بنایا جائے۔ پانچواں قول قرآن مجید، کہ قرآن مجید یہ خود کوثر ہے، کہ اس سے بڑی بھلائی، اس سے بڑی کتاب ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ابھی پون گھنٹہ لگے گا، اگر کوئی آدمی زندگی بھر ایک آیت کو لے کر کے بیان کرتا رہے، جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کے معنی اور مطلب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم تو بہت لو ہو کر کے آپ لوگوں کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں، ورنہ ہم لوگ مدرسے میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں کلاس میں، تو آپ لوگ سا اٹھ کے چل جائیے گا
تو اس لیے یہ صرف یعنی قرآن کی، اور بعض لوگ جو بیان کریں گے اگر قرآن کی گہرائی ہم سے معلوم کریں گے تو ہم لوگ بالکل بولتی بند ہو جائے گی. یعنی جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، قرآن پاک کی بھی کوئی انتہا نہیں. اتنا بلند معانی ہے کہ الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں، تمام علماء کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تمام علماء گھٹنا ٹیک دیتے ہیں. ساتواں کہ دین اسلام. آٹھواں فضائل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں کوہ طور پر ہیں اور حکم ہے وخلا بن علیہ کہ اے موسیٰ آپ اپنا جوتا اتار لیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پر گئے اور وہاں جوتا پہن کر کے گئے. موسیٰ علیہ السلام تجلی کو برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے. فکان قاب قوسین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو کمان کے بقدر فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قربت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے. کتنی زیادہ، کتنا ظرف ہوگا اور کیا نبی کا مقام ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے. نواں قول رفعت ذکر کہ آج جو لوگ کیا ہے جلوس محمدی دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی کا نام بلند کرتے ہیں. ارے عرش کے اوپر جو کلمہ ہے اس کلمہ کو گاڑی پر لگا کے تم نے جوتا سے روندا، یہ نبی کے نام کی تعظیم نہیں بلکہ یہ تو توہین ہے. جہاں جہاں اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین تمام کائنات کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرا محبوب رحمت عالموں کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت ہے. یعنی جتنی دور دور تک، جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک اللہ کے رسول کی رسالت ہے. اور جہاں کلمہ ہو، نماز ہو، اذان ہو، اقامت ہو، جہاں جہاں بھی اللہ کا نام ہے ساتھ میں رسول کا بھی نام ہے. یہ رفعت ذکر اور بلندی مقام ہے. 10واں قول آپ کے علوم کے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا کہ تمام کائنات، نبی اور تمام کی تمام لوگوں کا علم. سوچئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھے. دشمنوں نے اور ظالموں نے اور حاسدوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو اس طرح کہا کہ 17 حدیث انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں 5 لاکھ احادیث جو مجھے یاد تھے ان میں سے 5 حدیث کی میں تاکید کرتا ہوں کہ ان پر عمل کرنا. جب کیا ہے حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو 1 لاکھ حدیث یاد ہو، تو ان لوگوں کے مقابلے میں ہم لوگ بالکل زیرو ہیں، کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں کو سند کے ساتھ حدیث تو یاد ہو جاتی، لیکن سند کے ساتھ 10 حدیث بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کتابیں لکھی گئی اس کے بعد سند سے لوگ مستغنی ہو گئے، اس کتاب کا لوگ حوالہ دے دیتے ہیں، یہی کافی ہو جاتا ہے. تو تمام لوگوں کا علم ایک طرف اور حضور کا علم ایک طرف، تو ایسے ہوگا جیسے کہ سمندر کے سامنے قطرہ، کہ تمام اولین اور آخرین کا علم حضور کو دیا گیا. لیکن اسی علم کو جب اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے نبی آپ کا علم اتنا زیادہ ہے تمام کائنات کے مقابلے میں، لیکن میرے مقابلے میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا. کہ اللہ کے علم کے سامنے حضور کا علم، تمام لوگوں کا علم، تو ایسے ہو جائے گا جیسے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ. تو اللہ کے رسول کے علم کی طرف اشارہ ہے. 11واں خلق عظیم کہ اللہ کے رسول کا جس طرح علم کی کا مخلوق نہیں پہچان سکتی ہے، اسی طرح کتنا بلند اخلاق دیا گیا تھا یہ کوئی نہیں پہچان سکتا. غور کیجئے کہ حضرت زید ابن حارثہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کے حضور کے ساتھ رہنے لگے. ابھی کوئی دنیا میں کتنوں بڑا فقیر گھرانہ کا اولاد ہو اور ایک ارب پتی آدمی اپنے گھر لے جائے تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا. کیسا اخلاق تھا حضور کا کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے حضور کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے اور زبردستی لے جانے لگے تو رونے لگے. یہ خلق عظیم ہے. 12واں مقام محمود اور شفاعت کہ مقام محمود کہ تمام لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے، سفارش جو کریں گے اللہ
کے رسول کریں گے کہ اے اللہ مخلوق پریشان سفارش کرتے ہیں کہ آپ حساب کتاب شروع کیجئے، کفار بھی کہیں گے کہ اے اللہ جہنم میں جانا ہے تو جائیں گے، لیکن میدان محشر کی تپش برداشت نہیں ہو رہی ہے، نبی بھی وہاں کہیں گے نفسی نفسی کہ میں کیا سفارش کروں، مجھے تو خود اپنی جان کی پڑی ہے، صرف اللہ کے نبی سفارش کریں گے کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے، یہ مقام محمود۔ اسی لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، اس لیے پڑھیے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 13واں کہ یہی صورت مبارکہ ہے، 13واں قول کوثر سے کہ یہی صورت مبارکہ کہ یہ اگرچہ چھوٹی صورت ہے لیکن معانی کا دریا اس صورت کے اندر سمویا ہوا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو ایک کافر جو اس زمانے میں سب کے ایک نمبر بولنے والے تھے تو اس کے زبان سے یہی نکلا ان ھذا لیس من کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ 14واں وہ تمام نعمتیں جو آپ کو عطا کی گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 15واں قول کہ وہ بلند مقام، کہ کوثر وہ بلند مقام ہے کہ جس کے اوپر کوئی مقام ہی نہیں، یعنی بلندی مقام کی آخری اور انتہا جس کے اوپر بلندی کے اینڈ ہو جاتی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، حضور کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ بے شک یہ نماز میں پڑھیے تو یہ خیال کیجئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب بلندی ملی، مقام ملا، اتنی پرواز ملی، تو اب کیا ہے تکبر نہیں، بلکہ اللہ کیا فرماتے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ان کافروں کی طرح نہیں، اپنے رب کے لیے، اور قربانی کیجئے کہ وہ قربانی بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے، اور آپ جو ہیں وہ قربانی جان سے بھی عبادت کیجئے اور مالی عبادت بھی کیجئے۔ اور یہ ماں قبل میں ان کے بخل کا بیان تھا کہ یہ کافر لوگ بخیل ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ ارایت الذی میں آئے گا، ولا یحض علی طعام المسکین کہ یہ لوگ کھانا تو کیا کھلاتے، تشکیل بھی نہیں کرتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، ویمنعون الماعون اور معمولی چیز جو استعمال اور یوز کرنے کی وہ بھی یہ لوگ روک دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ قربانی کیجئے، یہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور نفس کی بھی قربانی کیجئے، جان کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، کہ آپ کے متبعین کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ آپ کی پیروی کریں۔ ان شانئک هو الابتر اور بے شک آپ کا دشمن ہی وہ دم بریدہ اور قطع نسل رہے گا، وہی یہ نسل کٹا ہوا رہے گا، یہ آپ کا دشمن رہے گا۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر یہ پیغام ہے کہ جو لوگ جس طرح نبی کی ذات آباد رہی اللہ تعالیٰ ان کو بلند رکھے، اسی طرح نبی کے جتنے پیروکار ہیں اور نبی کے صحیح امتی ہیں، حالات کتنے خراب ہو جائیں نبی کے ماننے والے کبھی برباد نہیں ہو سکتے ہیں، اگرچہ حکومت نہ ہو، دولت نہ ہو، صرف شریعت کی پابندی ہو، تو یہی اسی میں نبی کے چاہنے والوں کی کامیابی ہے۔ اور یہ اشارہ ہے کہ ان شانئک هو الابتر کہ جو نبی کے مخالفین ہیں، نبی کے دشمن ہیں، ان سے بھی بغض اور نفرت رکھو، ان کے کلچر سے بھی۔ وہ اب کیا ہے افسوس ہے کہ دیندار گھرانے میں بھی شادی بیاہ میں نعوذ باللہ کوئی نہیں سوچتا، نماز کی سنت تو پوچھتا ہے، آپ لوگ خود سوچئے کہ کتنے بیٹے بیٹی کی شادیاں کیے، کوئی بھی آدمی آپ لوگ پوچھنے گئے کسی عالم اور مفتی کے کہ شریعت کے مطابق شادی کیسی کرنی چاہیے؟ یہاں تو لوگ غیروں کے طریقے میں خوش ہیں کہ ہم ان کے طریقے پر تہذیب پر چلیں گے۔ تو میرے دوستو جس طرح نبی کے دشمنوں سے بغض اور نفرت رکھنی ہے، اسی طرح نبی کے دشمنوں کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کی تمدن، ان کے معاشرہ، ان کی تمام چیزوں سے نفرت رکھنی ہے۔ تو نبی سے محبت بھی شرط ہے، اور نبی کے دشمنوں سے نفرت اور نبی کے دشمنوں کے کلچر سے نفرت بھی کامیابی کے لیے شرط ہے۔ تو ہم لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نبی کے دشمنوں کے کلچر سے ویسے ہی نفرت کریں گے جیسا کہ نبی کے دشمنوں سے کرتے ہیں۔
انشاءاللہ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حالات ہمارے اوپر سخت سے واقف ہیں، اے اللہ اس حالت میں بھی مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام خوری سے حفاظت فرما، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، شریعت کی محبت دل کے اندر پیدا فرما، اے اللہ نبی کے دشمنوں سے جس طرح نفرت ہے، اے اللہ ان دشمنوں کے کلسر سے بھی نفرت عطا فرما، نبی سے جس طرح محبت رکھنے کا حکم ہے نبی سے بھی محبت کی توفیق عطا فرما، اور نبی کی شریعت سے بھی محبت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اس جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی سے سبکدوشی عطا فرما، جو مظلوم ہیں ان کی رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم وہ تمام خیر مانگتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، اور وہ تمام شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہے، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فضیل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله برحمتك يا ارحم۔ جیسا کہ جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ مدرسے کام بھی کر رہے ہیں، جن حضرات کو رسید کٹانا ہو وہ رسید کٹوا لیں گے۔